مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کی روشنی کے لیے، نئے دن کے لیے، سلامتی کے لیے۔ خدا باپ نے ہم سب کو سلامت رکھا اور ہم شکر گزاریوں کے نغموں کے ساتھ خدا کی پاک حضوری میں آتے ہیں کہ خداوند واحد خدا ہے جو وفادار خدا ہے اور اس سے محبت رکھتا ہے، جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ ہزاروں پشت تک اپنے عہد کو قائم رکھتے ہیں، ان پر رحم کرتے ہیں کیونکہ وہ رحیم خداوند خدا ہیں۔ ہالےلویہ۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو مکاشوہ سے لیا گیا ہے، یوحنا عارف کا مکاشوہ۔ بائبل مقدس کی آخری کتاب بیان کرتی ہے خدا ایسی برائیوں کا خاتمہ کرے گا جو اپنے برگزیدہ لوگوں کے لیے صلح اور امن کا نیا شہر تیار کرے گا۔ مکاشوہ جس کا مطلب ہے ظاہر کرنا، پردہ اٹھانا، ڈھکی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنا۔ یہ خدا نے ہمیں آخری مکاشوہ، آخری پنوں سے جو خدا ہمیں آگاہی دینا چاہتے ہیں وہ یہی دینا چاہتے ہیں کہ میں بہت جلد آ رہا ہوں اور ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی تیاری کرنی ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو مکاشوہ اس کا 21واں باب، اس کی 5 آیات میں یوں لکھا ہے، اور جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی منہ کی باتیں اٹل ہیں، وہ نہ ٹلی ہیں اور نہ ٹل سکتی ہیں۔ اس نے یوحنا عارف کو یسوع مسیح کا جو مکاشوہ جو ہم دیکھیں گے، پہلا باب اس کی پہلی آیت سے 2 میں ہے، یسوع مسیح کا مکاشوہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ اس نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یوحنا پر ظاہر کیا، اور جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی یعنی اس سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی شہادت دی۔ ہالےلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا مکاشوہ ہے جو خدا نے اپنے بندے کے ذریعے پورا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان موروں کو با اختیار شخص ہی توڑ سکتے تھے۔ وہ کون تھے؟ ہمارے یسوع مسیح، جنہوں نے ابلیس کو ہرایا، اور خدا نے یہ ساری جو موریں تھیں جو توڑ دیں، جو مکاشوہ 5 کی پہلی میں ہے۔ اور جو تخت پہ بیٹھا تھا، میں نے اس کے دائنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مورے لگا کر بند کیا گیا تھا۔ اور یہ اختیار صرف ہمارے یسوع ناصری کے پاس تھا جنہوں نے یہ مورے توڑی۔ اور پھر جس طرح کلام مقدس 21:6-7 میں ہے کہ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہوں گی کیونکہ میں الفا اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے انہی چیزوں کا وارث ہوگا۔ ہالےلویہ۔ اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ جو خدا کے پاک حکموں کو مانتا ہے، جو خدا کی پاک مرضی پہ چلتا ہے، خدا ان کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کروں گا کیونکہ وہ کرنے پہ قادر ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ کی 21:4 میں کہ اور وہ ان کے آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں گی۔ جو بیماریاں تھیں، لعنتیں تھیں، کمیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، گناہوں کی لعنت تھی، وہ ہمارے یسوع نے ہمارے لیے اس راستے کو ہموار کر دیا۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے راستہ بالکل ہموار ہے۔ ہمیں صرف اس راستے پہ چلنا ہے، ہمیں صرف خدا کی پاک حضوری میں آنا ہے، ہمیں صرف خدا کی بات کو سننا ہے۔ جس طرح امثال پہلا باب اس کی 33 میں ہے، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفتے سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ خداوند ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں کیونکہ وہی ہماری پناہ ہے۔ جب ہم اس باپ کی اس پناہ میں آ جاتے جب ہم اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک گاؤں میں ایک آدمی تھا جو بلیور تھا، جو ایمان رکھتا تھا کہ صرف کچھ بھی ہوگا جس طرح ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمیں بچائے گا۔ وہ طوفان آیا، سیلاب آ گیا، پورا گاؤں ڈوب گیا، لوگ اس کے پاس بھیجے گئے کہ بھئی آجا، ختم ہو رہا ہے سب کچھ، لیکن وہ کہتا تھا خدا خود آئے گا، خدا خود
بھی آ جاتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کو، اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں اپنے کہ بچائے جائیں۔ وہ نہیں سنا اس نے، اور وہ کسی کے لیے کہتا نہیں کچھ نہیں، خدا ہی آئے گا۔ وہ اپنے دل میں یہی سوچتا رہا کہ ڈائریکٹ خدا مجھے اٹھائے گا اور لے جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا اور وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس نے خدا سے پوچھا کہ تو مجھے بچانے نہیں آیا۔ خدا نے کہا وہ جو لوگ بھیجے گئے تھے نا، وہ میں نے ہی بھیجے تھے تاکہ تجھے بچایا جائے، لیکن جب ہم سنتے نہیں ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سننا ضروری ہے اور ایمان کے ساتھ، کہ یہی خدا کا ایک مطلب جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ایمان ہی کے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں۔ اگر ہم بول نہیں سکتے، لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں آنسو بھی بہا لیتے ہیں تو خداوند، میرا اور آپ کا خدا آنسو بھی پڑھ لیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ میرے اور آپ کے لیے، جس طرح دوسرا کرنتیوں اس کا 5واں باب اس کے 17 میں، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ ہالےلویا۔ سب کچھ پرانا چلا گیا، گناہ، غلطیاں، خطا جو جدی پشتی تھے سب ختم ہو جاتے ہیں جب ہم اپنا آپ سلنڈر کر دیتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس کی پاک پناہ میں آ جاتے ہیں تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا وعدوں کا سچا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں جو کلام دیا جاتا ہے، جو ہم پر خدا کے بھید کھلتے ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے۔ مکاشوہ 22 باب 6-7 میں ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، چنانچہ خداوند نے جو نبیوں کی روح کا خدا ہے اپنے فرشتے کو اس لیے بھیجا ہے کہ اپنے بندے کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ ہالےلویا۔ ہمیں آج یہی سکھایا جا رہا ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، ہمیں اس وقت میں پورے کام کو کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اس لائق بننا ہے کہ جب خداوند آئے تو ہم باپ کے ساتھ جانے والے بنے۔ خدا کا ساری چیزوں کو نیا بنانا۔ خدا نے ابلیس اور موت کو شکست دے دی۔ اب مقدس یوحنا کا روحا بیان کرتا ہے کہ خدا ایک نیا آسمان اور نئی زمین اور نیا شہر بھی خلق کیا ہے، بنایا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک نئی کائنات کے وجود میں آنے کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا اور برا ایک ایسی جگہ ہے جہاں اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ وہاں نہ تو کہیں بھوک ہوگی، نہ کوئی غم اور کوئی فکر ہوگی، سب کچھ ختم ہوگا۔ وہاں شادمانی ہوگی، موت ہمیشہ کے لیے کا خاتمہ ہو جائے گا، موت ختم ہو جائے گی۔ اس شہر کی بڑی سڑکیں ہوں گی، بیچوں بیچ ایک دریا بہتا ہوگا جس کا پانی زندگی بخشنے کا پانی ہوگا۔ اس دریا کے دونوں کناروں پر درخت ہوں گے جو 12 مہینے پھل دیتے ہیں۔ ہالےلویا۔ ہم دیکھیں کہ کس طرح آج کل جو بڑے بڑے اپارٹمنٹ بن رہے ہیں، اس میں ہر چیز ہے، آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسی گھر میں ہر چیز آپ کے لیے مہیا کی جا رہی ہے۔ خدا سب چیزیں نیا بنا دیتا ہے۔ ماضی کو بھول جائے اور اپنے مستقبل کے لیے شادمانی کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے حکموں کو مانے، خدا کی پاک مرضی پر چلیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہالےلویا۔ آئیں ہم اپنے آپ کو پورے طور پر تیار کریں تاکہ ہم اس نئے شہر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی حضوری میں سلنڈر کر دیں تاکہ خدا کا کلام اور خدا کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہوں، کیونکہ وہ برحق ہیں، وہ سچے ہیں۔ وہ جو خدا نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور سب کے لیے اس کلام کو، اس کلام کی قدرت کو لے لیں تاکہ ہر گھر، ہر زندگی خدا کی حضوری میں سجدے کے لیے تیار رہے، تاکہ جب وہ آئے تو خدا کو لے جانے میں مشکل نہ ہو اور ہمیں جانے میں مشکل نہ ہو۔ پیارے باپ جی، تمام لوگوں کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں اور سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، ان سب وعدوں کو مانگتے ہیں جو سچے اور برحق ہے۔ باپ سب پر رحم کریں کیونکہ آپ رحیم ہیں، اور خدا باپ آپ مہربان خداوند خدا ہیں۔ خدا باپ تمام بیماروں کو آپ کی حضوری میں رکھتے ہیں جو
کہیں بھی ہیں، جہاں ہاسپٹل میں ہیں، گھروں میں ہیں، کہیں بھی دنیا کے حصے میں ہیں، باپ جی آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں تاکہ ان کی ہر کمی، ہر بیماری، ہر لعنت یسوع کے نام سے جائے۔ ہالےلویا، یسوع کے نام سے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارا زور ہے، ہمارا خدا ہماری قوت ہے۔ باپ اپنی قدرت سے اور قوت سے بھرے، ہر گھر کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو یسوع کے نام سے، کیونکہ خدا باپ آپ نے کہا جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ آمین۔ خدا کا فضل، خدا باپ کی محبت، اس کا رحم، اس کی تسلی، اس کی تمام برکتیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہوتی رہیں۔ خدا کے نگہبان فرشتے ہر وقت ہر گھڑی ہم سب کی حفاظت کریں یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔